السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ کریم کی مخلوق میں سب سے بڑی حیثیت والے، سب سے بڑی شان والے، سب سے بڑے مقام والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آج کی گفتگو میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و حیثیت کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گزارشات عرض کرنے کا ارادہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے بات شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اعتراف، اقرار اور اعلان ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بیان کا میں ناکارہ حق ادا نہیں کر سکتا. ان کی شان و عظمت میں نالائق کیا بیان کروں گا. رب ذوالجلال نے ان کے ذکر کو خود بلند فرمایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. جن کے ذکر کو کائنات کے مالک، عرش عظیم کے رب بلند کرے، بندہ ناکارہ ان کی شان کو کیا بیان کرے. تو پھر سوال یہ ہے کہ جب ان کی شان کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو اس موضوع کے بارے میں گفتگو کیوں کی جائے. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کا بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے. فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی صلی اللہ علیہ وسلم ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے اشعار سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر رہا، میں تو ان کے ذکر سے اپنے اشعار کی تعریف کر رہا ہوں کہ ان کا ذکر پاک میرے اشعار میں آ جائے
تو میرے اشعار کی عزت بن جائے. تو ان کے ذکر پاک کے وہ محتاج نہیں، نہ میرے کہنے کے نہ آپ کے سننے کے. ان کا ذکر اللہ کی رحمت سے اس امید سے کرنے کا آغاز کر رہا ہوں کہ ان کا ذکر اس گنہگار زبان پہ آ جائے اور آپ کے کانوں میں پہنچ جائے. شاید اللہ کریم اپنی رحمت سے اور ان کے ذکر پاک کی برکت سے کہنے والی گنہگار زبان پر اور سننے والے کانوں پر دوزخ کی آگ حرام قرار دے. اور اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل اور کٹھن نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ، قدر و منزلت، اس بارے میں کتنی باتیں ہیں. ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ اور جس کی گہرائی عرش والے رب ہی جانتے. آئیے میرے ساتھ ایک ایک کر کے اپنے محدود وقت میں توفیق الہی سے چند باتیں سننے سمجھنے کی کوشش کرتے. ابتدا میں سورہ الحجر اس کی آیت نمبر 72 کی تلاوت کی. اللہ کریم نے فرمایا، ابتدا میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی سورہ الحجر آیت نمبر 72، اللہ مالک نے فرمایا لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم، انہم یقیناً وہ لفی سکرتہم یعمہون، اپنی مدہوشی میں اندھے ہوئے پھرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں عرش والے رب نے قسم کھائی ہے، اور وہ قسم کھائی ہے پورے کلام پاک میں ایسی قسم اور کوئی نہیں. قسم کھائی ہے جناب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. پورے قرآن پاک میں الفاتحہ سے الناس، پورے قرآن پاک میں الفاتحہ سے الناس تک اللہ تعالی نے کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھانے کے. حضرات ائمہ بہقی، ابو نعیم اور ابن مردوے روایت کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں، ما خلق اللہ وما ذرأ وما برأ اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جس کی بزرگی، جس کی شان اللہ کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو. اللہ کی پوری مخلوق میں اللہ کے ہاں سب سے بڑی بزرگی والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرمایا وما سمعت اللہ عز وجل اقسم بحیات احد غیرہ، میں نے اللہ تعالی کو سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی زندگی کی قسم کھاتے ہوئے نہ سنا. ابن عباس قرآن کریم کے ماہر، ترجمان القرآن کا لقب پانے والے، اپنے مطالعہ، اپنے تدبر
قرآن کریم میں اپنے غور و فکر اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. سارے کلام پاک میں اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی. بات نمبر 2، اللہ کریم نے آپ کی زندگی ہی کی قسم نہیں کھائی، اللہ کریم نے تو آپ کے زمانے کی بھی قسم کھائی ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. اور بعض مفسرین نے بیان کیا اس زمانے سے مراد وہ زمانہ مبارک ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا. نمبر 3، اللہ کریم نے اس شہر کی قسم بھی کھائی جہاں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، مکہ مکرمہ کی، اور آپ اس شہر میں آنے والے. چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں اللہ تعالی نے نہ صرف ان کی زندگی کی قسم کھائی ہے، ان کے زمانے کی قسم کھائی ہے، جس شہر میں پیدا ہوا اس شہر کی قسم کھائی ہے، بلکہ کلام پاک میں متعدد مقامات پر ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کے لیے قسم کھا کے اپنی بات کو بیان فرمایا ہے. آئیے قرآن کریم کی کچھ مثالیں میرے ساتھ سماعت فرمائیے. سورہ یاسین، اللہ مالک نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط، یاسین والقرآن الکریم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین اور قرآن کریم کی قسم، انک لمن المرسلین، میں رب العالمین قرآن کریم کی قسم کھا کے یہ بیان کر رہا ہوں یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. سورہ النجم میں اللہ تعالی نے فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے آپ کے صاحب، آپ کے ساتھی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھٹکے نہیں، سیدھی راہ سے ہٹے نہیں. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے بولتے نہیں. ان هو الا وحی یوحى، نہیں ہے وہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے. سورہ القلم میں اللہ نے قسم کھائی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. نون اور قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں. آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں، اور آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا دائمی ابدی اجر و ثواب ہے. اور بلا شبہ آپ عظیم اخلاق پر ہیں. سورہ الضحیٰ میں والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور وہ آپ سے خفا نہیں ہوئے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے زیادہ اچھی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یقیناً آپ کے رب آپ کو دیں گے اور آپ راضی ہو جائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں. چوتھی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ کائنات کے رب حی و قیوم نے ان کے لیے ان کی باتیں بیان کرتے ہوئے قسمیں کھائی. پانچویں بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے عظیم الشان نام ہیں، اسماء مبارکہ ہیں، اور ہر نام اپنے اندر خوبیوں کا سمندر چھپائے ہوئے. امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لی اسماء، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي او كما قال صلوات ربي وسلام عليه. امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرے نام ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماحی ہوں، اور ماحی کہ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کفر کو مٹا دیا. میں حاشر ہوں، اور حاشر وہ ہے کہ روز قیامت سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے ان کے بعد اٹھائے تو خفیف شویا، اور فرمایا میں جزاک اللہ خیر، اور فرمایا میں حاشر ہوں، اور حاشر وہ ہے کہ روز قیامت سارے لوگ میرے بعد اٹھائے جائیں گے. سب سے پہلے اٹھائے جانے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، خاتم النبیین. آئیے ان 5 اسماء مبارکہ میں سے 2 اسموں کے حوالے سے، 2 ناموں کے حوالے سے حضرات محدثین کے بیانات میں سے کچھ اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کریم میں آپ کے یہ دونوں مبارک نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے گئے. دونوں میں معانی کی زیادتی ہے. محمد حمد یحمد تحمید تفعیل کا صیغہ، احمد افعال کا صیغہ ہے. کیا معنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محدثین نے لکھا کہ سارے انبیاء محمودون ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں.
اور سارے انبیاء حمادون ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں. تو کیا معنی ہے محمد کا؟ محدثین نے جو کچھ لکھا اس میں سے ایک بات یہ ہے، محمد وہ ہے جس کے معانی میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے، الذی تکاملت فیہ الصفات المحمودہ، وہ شخصیت جن میں مخلوق کی خوبیوں کا انتہا ہو. مخلوق میں جو خوبی ہو سکتی ہے ان خوبیوں کی جو انتہا ہے اور ان خوبیوں کا جو اجتماع ہے اس ایک شخصیت میں ہو، اس کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ کریم نے اپنے انبیاء کو بہت خوبیاں عطا کی اور حضرات انبیاء اپنے اپنے زمانوں میں کچھ خوبیوں میں انہوں نے بہت نام پایا. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے شکر کرنے میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرنے میں بڑی اونچی شان والے. حضرت یوسف شکر اور صبر دونوں میں ان کی حیثیت بہت بلند ہے. حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس زہد میں، پرہیزگاری میں بہت بلندیوں پر ہے. حضرت یونس علیہ السلام گریاداری میں بڑی حیثیت والے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام سچائی میں بڑی بلندی پر ہے. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں، اللہ کریم نے ان میں داؤد اور سلیمان کے شکر، ایوب کے صبر، یوسف علیہ السلام کے صبر و شکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین میں قوت، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام کے زہد، اسماعیل علیہ السلام کی سچائی اور ایوب علیہ السلام کی گریاداری، سب خوبیوں کو جمع کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی تکاملت فیہ الصفات المحمودہ، مخلوق کی خوبیوں کا مجموعہ جس شخصیت بلند و بالا میں ہے ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مخلوق میں انتہائی خوبیوں کے اجتماع میں ان کا کوئی ثانی، ان کا کوئی مثیل، ان کا کوئی نظیر، ان کا کوئی مد مقابل نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسم مبارک میں کا ایک دوسرا معنی محمد الذی حمد مرۃ بعد مرہ، محمد وہ ہیں جن کی تعریف میں تسلسل ہے، انقطاع نہیں، دوام ہے. غور کیجئے
روئے زمین پر جو اذانیں ہوتی ہیں درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے، باقی اوقات میں پڑھا جاتا ہے، وہ وقت ایک ہے یا جدا جدا ہے؟ کہیں لوگ سو رہے ہیں، کہیں نمازوں کے اوقات۔ روئے زمین پر جدا جدا عبادت کے اوقات ہیں، اور مسلمان جہاں ہے اور نماز پڑھتا ہے، نماز سے پہلے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد تشہد میں پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی تعریف میں کیا ہے؟ دوام ہے، اور یہ دوام صرف نیچے نہیں، آسمانوں پر بھی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ان کے فرشتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ امام بخاری ابو العالیہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، اللہ کا درود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں آپ کی تعریف کرتے، اور فرشتوں کا درود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ وہ اللہ کریم سے آپ کے لیے برکتوں کی دعا کرتے ہیں۔ اب جو اللہ کا درود ہے وہ دائمی ہے یا ایک وقت کے لیے؟ علامہ علوسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں اللہ تعالی نے جملے جو ہیں سینٹینسز ان کی دونوں قسموں کو جمع کر دیا ہے۔ ان اللہ جملے کا آغاز ہے جملہ اسمیہ سے، یصلون علی النبی یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ اسمیہ اس میں چیز کا ثابت ہونا ہے، اور جملہ فعلیہ کہ اس چیز کا بار بار ہونا ہے۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن کوشش کیجئے واضح ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے، اللہ کریم نے آیت شریفہ میں جو انداز اختیار کیا ہے اس کی دلالت، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم کا درود اپنے حبیب پاک پر ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ثابت ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسم مبارک کا ایک معنی الذی حمد مرتم بعد مرہ، کہ ان کی تعریف میں دوام ہے، تسلسل ہے، انقطاع نہیں۔ دوسرا اسم مبارک احمد، سارے انبیاء اللہ کریم کی تعریف کرنے والے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ احمد ہیں۔ کیا معنی؟ وہ اللہ کی تعریف کرنے میں اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں نہ کوئی نبی پہنچا ہے نہ کوئی فرشتہ پہنچا ہے۔ روز قیامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی اجازت طلب کرتے ہوئے اللہ تعالی کی وہ تعریف کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اس تعریف کرنے سے پہلے مجھے بھی خبر نہ تھی کہ میں اس طرح اپنے رب کی تعریف کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے کتنی باتیں ہیں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ چھٹی بات سماعت فرما لیجیے اور اسی پر اللہ کی توفیق سے درس کو ختم کیا جائے۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82. اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ تعالی نے انبیاء سے اس بات کا پختہ عہد لیا جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس رسول آئیں جو تصدیق کریں جو تمہارے ساتھ ہے، تو تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یقیناً تم ان کے ساتھ ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور یقیناً تم ضرور ان کی مدد کرو گے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے اپنے انبیاء سے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا مضبوط عہد لیا؟ قالوا اقررنا، انبیاء نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ کریم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، جو شخص اس کے بعد اس عہد سے پھر گیا وہ لوگ ہی فاسق ہیں. ان دو آیات سے کیا بات معلوم ہو؟ انبیاء کرام ان سے اللہ نے عہد لیا اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگیوں میں تشریف لے آئے تو ان انبیاء نے کیا کرنا ہے؟ ان کے امتی بن کے زندگی بسر کر دی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں آپ کی بعثت کے بعد روئے زمین پر سکہ چلے گا تو ان کا چلے گا، نجات کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے. آپ کی بعثت کے بعد ان کی تابعداری کے سوا چارہ نہیں. امام ابن جریر اور امام ابن کثیر نے حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء آئے ان سے اس بات کا پختہ عہد لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے اگر ان کی زندگیوں میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اس حوالے سے کتنی باتیں ہیں، ایک حدیث پاک سماعت فرما لیجیے اور اسی پر بات ختم ہو رہی. امام دارمی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا نسخہ ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے. عرض کیا یہ تورات کا نسخہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. عمر فاروق نے اس نسخہ کو پڑھنا شروع کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے. ناراضگی کی وجہ سے آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا. اسی مجلس میں جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ثقلت کا سواقل ما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گم کرنے والی خواتین تجھے گم کر دیں، مراد یہ تو مر جائے، تو دیکھ نہیں رہا
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کس طرح بدل چکا ہے. عمر فاروق چہرہ مبارک کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں میں اللہ تعالی کی ناراضگی سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا والذی نفسی بیدہ. احباب سے گزارش ہے خوب توجہ سے اس درس کی اس آخری حدیث کو خوب توجہ سے سنیں، اور اللہ کرے آپ کا یہ فرمان میرے اور آپ کے سینے پر اللہ ثبت کر دے. فرمایا والذی نفسی بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم من سواء السبیل. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ ظاہر ہو جائیں اور تم ان کی پیروی کرو اور مجھے چھوڑ دو، یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ کا مقام، آپ کی بعثت کے بعد موسیٰ کا سکہ چلتا ہے علیہ السلام. اور کون ہے موسیٰ؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالی نے ان سے گفتگو کی. 5 رسول سب سے بڑی شان والے ہیں، اولو العزم من الرسل، اور وہ 5 نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وعلیہم وبارک وسلم. 5 سب سے بڑے رسولوں میں. اور کلیم اللہ فرمایا اگر وہ آئیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ بولو. یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے. اگر کلیم اللہ کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کی جائے تو نتیجہ گمراہی ہے. تو کسی اور کا سکہ چلے تو کیسے چلے؟ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي. تم نہیں، موسیٰ بھی اگر زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پاتے تو وہ میری پیروی کرتے. اور ایک دوسری روایت میں ہے اگر موسیٰ میرے زمانہ نبوت کو پاتے تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ تھا. آپ کی نبوت کا زمانہ پانے کے بعد موسیٰ کی نجات کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ میرا تابعدار ہو کے زندگی بسر کرے. تو چھٹی بات کا خلاصہ یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی حیثیت، آپ کی قدر و منزلت. اس کی ایک اہم بات یہ ہے آپ کی بعثت کے بعد روئے زمین پر سکہ چلے گا تو جناب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، قدر و منزلت کو جاننے، پہچاننے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے نقشوں کو ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ کریم، جو بات عرض کی گئی اس میں جو غلطی، کوتاہی، خامی ہے اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے، اور جو ٹھیک بات آپ کی توفیق سے عرض کی گئی اے مولا کریم اپنی رحمت سے اسے قبول فرما.